دوسری چیز ہے ذکر و اذکار کرنے کی عادت ڈالو، اور اگر آگے چل کر دیکھا جائے تو نتیجہ یہ ملے گا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، وہ معمولات بھی بدل جائیں گے، ذکر و اذکار کی بھی توفیق مل جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ذکر تین طرح کے ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے کہ ہم صرف زبان سے کریں، آپ نے تسبیح ہاتھ میں لے لی اور سبحان اللہ کی رٹ لگائی ہے، دل کہیں اور ہے، دل دکان میں ہے، دل مکان میں ہے، دل بازار اور مارکیٹ میں ہے، کسی کا کھانے اور پکانے میں ہے، لیکن زبان متوجہ نہ ہونے کے باوجود ذکر کر رہی ہے۔ دوسرا ذکر یہ ہے کہ انسان کی زبان بھی ذکر کر رہی ہے، جو ذکر کا جو کلمہ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے اس کا دل اس کے معانی اور مفاہیم کی طرف متوجہ بھی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں جن الفاظ کو ادا کر رہا ہوں اس کے معنی کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور تیسرا ذکر یہ کہ زبان سے تو نہیں ہوتا، لیکن بندے کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر میں لگا ہے، ہر وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا احساس ہے، ہر وقت وہ غور و فکر میں مبتلا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں کی تخلیق میں غور و فکر کے نتیجے میں یقیناً وہ خالق تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی مصنوعات اور جس کی ایجاد کردہ چیزیں اتنی عجیب و غریب ہے، وہ خالق و مالک کتنی بڑی قدرت والا ہوگا، لازمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ پہلا ذکر کریں یعنی صرف زبان سے، دوسرا نہیں کہ آپ دل بھی متوجہ کریں، تیسرا نہیں کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں، صرف پہلا ذکر کریں کہ آپ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اس طرح تسبیح پڑھنے سے کیا فائدہ کہ جب دل ہی متوجہ نہ ہو، اس طرح تسبیح پڑھنے سے کیا فائدہ کہ دماغ کہیں اور ہو اور زبان پر سبحان اللہ۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کے بھی بہت فائدے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگرچہ آپ کو اس کا نہ معنی معلوم ہے، نہ اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے، نہ بظاہر آپ کو اس کا کوئی فائدہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو نام آپ رٹ رہے ہیں، جو کلمہ رٹ رہے ہیں، اس کی بھی بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جو لفظ آپ سبحان اللہ بغیر دل کے دھیان سے کہہ رہے ہیں، اس لفظ کی اپنی بذات خود ایک حیثیت ہے، ایک تاثیر ہے، ایک فائدہ اس کا اپنا ہے۔ یہی تو سبحان اللہ، یہی تو الحمدللہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض کلمے وہ ہیں جس سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، بعض وہ ہیں جس سے پورا بھر جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں سبحان اللہ
اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی اور مطالب ہمارے ذہن میں نہیں ہیں اور بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پھر بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی ہی ایک الگ شان ہے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جنت کی نعمتوں اور لذتوں میں سے ایک لذت یہ بھی ہوگی، کل قیامت میں ان کلمات کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ آج یہاں نہیں احساس ہے، کل پتہ چلے گا کہ ان اعمال کی کیا حقیقت تھی اور ان کی کیا اہمیت تھی۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے ہی کہ آپ جو کلمات ادا کر رہے ہیں وہ بذات خود ہی بڑے اعلیٰ اور بالا ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ آپ کو کوئی فائدہ اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک عضو تو کم سے کم اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور اگر آپ اور غور کریں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اپنے جسم کا ایک عضو نہیں بلکہ وہ عضو ذکر میں مبتلا ہے جو تمام عضو کا سردار ہے، یہی زبان ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح ہوتے ہی سارے اعضاء و جوارے زبان کے سامنے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہے، اگر تو نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہم لات جوتا کھانے سے بچے رہے، اگر تو نے کسی کی غیبت نہیں کی آخرت میں نیکیاں ضائع کرنے سے بھی بچے رہے، اور اگر تو نے کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دی اور کسی کی غیبت کی تو دنیا میں بھی لات جوتے ہمیں تیری وجہ سے پڑیں گے، آخرت میں بھی غیبت کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوگی۔ تو یہی کیا کم کہ کم از کم جس وقت ہم زبان سے ذکر کر رہے ہوں بغیر دھیان کے، بغیر دل کی طرف متوجہ ہوئے، کم از کم ہم اس وقت کسی کی غیبت تو نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہیں گے، کسی کی تانا زوئی میں تو نہیں لگیں گے، یہ کم فائدہ نہیں ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ہر وقت ایک نام کی رٹ لگائیں گے، اس کی کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے زبان سے دل تک ضرور پہنچائیں گے، اس کا اثر زبان سے دل تک ضرور پہنچے گا۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا، فرمایا ایک بار مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، مریدین کا حلقہ لگا ہوا تھا، حضرت پر خدا جانے کیا کیفیت طاری تھی، فرمانے لگے کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا کہ ایک بار ایک ڈاکو جس کا پیشہ ہی تھا ڈاکہ ڈالنا، ایک اللہ والے کی خانقاہ کے پاس سے اس کا گزر ہوا، اس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پیر صاحب ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے بیٹھے ہیں، دائیں بائیں مریدین کا حلقہ لگا ہے، کوئی ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی پاؤں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ادھر سے ہدیے اور نذرانے لا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہدیے اور نذرانے لا رہا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ ڈاکو کا پیشہ کیا اختیار کر کے رکھا ہوں کہ اس میں محنت بھی بہت ہے اور ہر وقت جان کو بھی ایک خطرہ لگا ہوتا ہے، اس سے بہتر تو پیشہ یہی ہے کہ میں بھی پیر صاحب بن کر تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو ذکر و اذکار بتاتا رہوں اور اس طرح میں دنیا کماؤں۔ چنانچہ ڈاکے زنی کو چھوڑ دیا اور تسبیح لی اور جنگل میں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ والوں کا اور بزرگوں کا جو لباس ہوا کرتا ہے وہ لباس پہن لیا۔
اب جب تسبیح ہاتھ میں آ گئی، زبان پر ذکر جاری ہے، بدن پر اللہ والوں کا لباس طاری ہے، تو جس طرح آج دنیا کا یہ حال ہے کہ جس کو دیکھ لیا جبے اور قبے میں بس یہ سمجھا کہ سب سے بڑا ولی اللہ یہی ہے، اور جس حال میں نہیں ہے وہ سمجھے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ حقیقت کیا ہے، یہاں تک رسائی کی کسی کو نوبت نہیں آتی ہے۔ تو بس اس نے ساری صورت اپنا رکھی تھی، رفتہ رفتہ ایک مرید ہوئے، دو مرید ہوئے، تین مرید ہوئے، مریدوں کا ایک بڑا حلقہ لگ گیا۔ اب اس کو نذرانے بھی آ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ دنیا کمانے کے لیے بیٹھا تھا وہ دنیا بھی آ رہی ہے، اور آنے والوں کو وہی ذکر و اذکار وہ بھی بتا رہا ہے۔ اب ان آنے والوں میں کچھ لوگ تھے جو مخلص تھے، اخلاص سے آئے تھے، سچے دل سے آئے تھے کہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ والوں کی زندگیاں اپنا رکھا ہے۔ ان مخلصین میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسی ذکر کی بدولت جو اس ڈاکو نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کے اخلاص کی بدولت اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ بلند عطا فرما دیا۔ وہ تو پہنچ گئے، اب پہنچنے کے بعد جب اتنا ملکہ ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ بندے کو ٹٹول سکیں کہ کتنا بڑا دین میں یہ رہبر ہے اور کہاں تک اس کی رسائی ہے، تو وہ بیچارے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اور اپنی کوششوں کے لحاظ سے ڈھونڈتے رہے، لیکن اپنے شیخ کو اور اپنے پیر کو کسی مقام پر پایا نہیں۔ لیکن مخلص تھے، یہ نہیں سمجھا کہ یہ ایرو غیرو ہے، بلکہ اپنے دل میں یہ خیال لایا کہ شاید ابھی ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہے جہاں تک ہمارا شیخ پہنچا ہے۔ اور پھر آ کر اپنے شیخ و مرشد سے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیے، آپ نے جو ذکر و اذکار بتائے اور اس سے اللہ نے جو مقام و مرتبہ ہمیں نوازا، ہم اس کی بنیاد پر آپ کے مرتبے کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن پہنچ نہیں سکے۔ اب اس ڈاکو کے دل پر چوٹ لگی، اس لیے کہ اب راز کھلنے کا وقت آیا۔ اس کے دل پر چوٹ لگی، اس نے کہا کہ دیکھو بھائیوں، مجھے معاف کر دو، میں کوئی پیر و مرشد نہیں، میں کوئی اللہ والا نہیں، میں کوئی عابد و زاہد نہیں، میں تو تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، میں تو دنیا کمانے کے لیے یہ صورت اپنا رکھا تھا، اس لیے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو اور تم لوگ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اور میں اب اس زندگی سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اب وہ مریدین جو مخلص تھے، یہ بات سن کر ان کے دلوں پر بوچھال آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن مخلص تھے، برا بھلا کہہ کر چھوڑ کر چلے نہیں گئے، سب مل کر اکٹھے ہوئے اور کہا کہ چلو آؤ مل کر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اسی بندے کے واسطے سے مجھے یہ مقام ملا ہے، اے پروردگار ہمارے صدقے تو ان کو وہ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی وہ مقام عطا فرمایا، اس کی زندگی بھی بدلی، اس کا طریقہ بھی بدلا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام و مرتبہ بھی ملا۔ یہ صرف ایک زبانی ذکر و اذکار کا اور ظاہری طور پر اللہ والوں کی مشابہت کرنے کا نتیجہ
کہ وہ بندہ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ان صورتوں کو اپنایا تھا وہ بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اس لیے فرمایا اگر اپنی سوچ کے رخ کو بدلنا چاہتے اور یہ چاہتے ہو کہ جس طرح اس رمضان میں تمہیں روزے جیسا ایک فرض نبھانے کی توفیق ملی ہے، سارا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ہم نبھاتے رہیں، اسی طرح اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی صحبتوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔